دیکھیں یہ قربانی ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ایسا نہیں اللہ رب العالمین نے صرف ہم امت محمدیہ کو اس کا مکلف بنایا ہے، بلکہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ حج آیت نمبر 34 اس میں رب العالمین کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک دن مقرر کیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عطا کیے گئے رزق میں سے اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کریں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَلَهُ وَاسْلِمُوا لوگوں اسی کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عاجزی و انکساری اظہار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے۔ سورۃ الحج کی یہ ایک چھوٹی سی آیت کریمہ یہ دیکھیں جو قربانی کے تعلق سے ہے یہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ کہ یہ قربانی صرف ہم امت محمدیہ کے افراد پر ہی ضروری نہیں ہے، یعنی ہم امت محمدیہ کے افراد کو صرف قربانی کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ ہم سے پہلے جو سابقہ امتیں تھیں ان پر بھی قربانی ضروری تھی، وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ قربانی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نام پر ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام قربانی کرنا یہ حرام ہے، ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی گرفت فرمائے گا، پکڑ فرمائے گا۔ تو جس طرح سے قربانی میں ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے سال کے بقیہ تمام مہینوں میں تمام دنوں میں وہ جو بھی جانور ذبح کرے چاہے اپنے کھانے کے لیے یا کسی تقریب اور فنکشن کے موقع پر وہ صرف اللہ رب العالمین کے نام پر ذبح کرے تب وہ کھائے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو بڑا درس ملتا ہے اس آیت کریمہ سے وہ یہ کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی بندے مومن کو اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو یہ قربانی توحید کا درس دیتی ہے، توحید کا سبق سکھاتی ہے کہ تمام بندے صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کریں۔ وہی اللہ رب العالمین انہیں جلاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتے ہیں تو وہی شفا دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اسی آیت کریمہ میں ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دیا ہے جانور کی شکل میں آپ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ تو توحید کا بھی درس یہ عید قربہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے فَلَهُ أَسْلِمُوا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی اسی ایک اللہ کی مطیع فرمانبردار بن جاؤ۔ جس طرح سے تم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہو اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہو، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات و ارشادات کی بجاوری کرو، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مطیع فرمانبردار بندے بن کر کے زندگی بسر کرو اور زندگی گزارو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ہمارے اندر عاجزی و انکساری ہونی چاہیے، ہمارے اندر عاجزی و انکساری ہوگی تبھی ہماری تمام تر عبادتوں کا ثمرہ اور اس کا اچھا رزلٹ ہمیں جلد بجلد مل سکتا ہے۔ عاجزی و انکساری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ عاجزی و انکساری اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دیکھیں صلاۃ بھی ایک اہم عبادت ہے، اس میں بھی عاجزی و انکساری کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ قربانی کے تعلق سے جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ عاجزی و انکساری اختیار کرنے والے بندوں کو بشارت دے دیجئے، یعنی غرور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں
ذرا سا بھی انا ہے، ذرا سا بھی کبر و غرور ہے کہ ہمارا یہ جانور بڑا ہے، فلاں شخص سے آپ کے دل میں اگر ذرا سا بھی کمپٹیشن یا مسابقہ کا ارادہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی وہ قربانی بارگاہ ربانی میں قبول ہونے سے رک سکتی ہے، وہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم چیز جب ہم قرآن مجید کی آیات کریمہ پر غور کرتے ہیں تو ایک بڑا اور اہم نقطہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قربانی کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس میں دیکھیں جو دوسری آیت کریمہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں دیکھیں یعنی قربانی پر نماز کی ادائیگی کو مقدم کیا گیا، یعنی اس کو پہلے ذکر کیا گیا، پہلے آپ نماز پڑھیے تو قربانی کیجیے۔ اب سوچیں، غور کریں، عید قربان سے کیا بڑا پیغام ملتا ہے کہ نماز جو دن میں 5 وقت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس میں دیکھیں کیا ہم اور آپ دن میں 5 وقت مقررہ پر فرض نمازوں کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ غور کریں، اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز آپ پڑھیے اور قربانی کیجیے، اس کے بعد قربانی کا حکم ہے۔ اور دیکھیں عیدین کی جو نماز ہوتی ہے عید الاضحیٰ میں، اس میں بھی پہلے ہم اور آپ نماز عید ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کی وہ قربانی نہیں ہوگی، اس کا وہ عام سا ذبیحہ ہوگا، گویا اس نے صرف گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا۔ اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی وہ قربانی بارگاہ ربانی میں قبول ہوگی۔ تو جس طرح سے ایک مسلمان شخص قربانی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، وہ فلاں مارکیٹ کا چکر لگاتا ہے کہ کہاں اس کو جانور سستے داموں مل جائیں، وہ کوشش کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کون سا جانور میرے لیے مناسب ہوگا، لیکن وہ کیا کبھی اس پر بھی غور کیا کہ آیا ہم نماز کے لیے بھی کبھی اس طرح سے دوڑ بھاگ کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز کے لیے بھی فوری طور پر وقت ہوتے ہی گھروں سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں؟ یہ عید قربان سے بڑا اہم پیغام اور ایک بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے حکم دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا قربانی کیجیے۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ قربانی جس طرح سے آپ کرتے ہیں اسی طرح سے بقیہ اللہ رب العالمین کے تمام احکام و فرامین پر آپ عمل کریں، تب سمجھیے کہ میرا قربانی کرنا یہ انشاءاللہ بارگاہ ربانی میں مقبول ہوگا۔ اور دوسری آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اس میں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس میں بھی دیکھیں ان صلاتي ونسكي، یہاں بھی پہلے نماز تب قربانی۔ اس سے نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز یہ کتنا اہم ہے۔ لیکن آج ایک بندہ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ قربانی میں تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، لیکن یہی دیکھیں پاس کی مسجد میں اسے کسی بھی وقت کی نماز میں وقت مقررہ پر آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا صرف اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے کہ ایک بندہ قربانی کرے، باقی اللہ رب العالمین کے تمام احکام و فرامین سے وہ دوری برتے؟ کیا یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صرف جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے اور اپنے تمام حرام کاموں اور گناہوں سے دور نہ رہا جائے؟ کیا یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی شریعت اسلامیہ سکھلاتی ہے؟ اور بھی اس طرح کی میرے بھائیوں اور بھی کئی ساری آیات ہیں۔ تو یہ عید قربان سے ایک بڑا پیغام ملتا ہے کہ نماز
اس کے بعد پھر قربانی، یعنی کہ جس طرح سے قربانی ایک انسان ضروری سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے وہ نماز جو دن میں 5 ٹائم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہ اس کے وجوب کو سمجھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دیکھیں کہ اس قربانی، یہ عید قربا، یہ عید الاضحیٰ، یہ ایک بڑا پیغام اور درس دیتی ہے احترام انسانیت کا، کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی دین، کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اس کا احترام کیا جائے۔ اگر بڑا ہے، بزرگ ہے، تو اس کا حق درجات کو احترام کیا جائے، چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کی جائے، اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے، ہم عمر ہے تو اس کے ساتھ پیار سے اچھے لہجہ میں گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، کہ اللہ رب العزت نے احسان کو ہر چیز پر فرض کیا کہ ہر کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر فرض کیا ہے، انسان، چرند پرند، جانوروں سے لے کر کے انسانوں تک اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان و سلوک کو، اچھا برتاؤ کرنے کو اللہ رب العالمین نے لازم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جانور ذبح کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب چھری تیز ہوگی، چاقو تیز ہوگا، تو جانور کو ذبح کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کی شہرت جلدی کٹ جائے گی، ورنہ وہ جانور تڑپے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتلایا کہ جب ذبح کرنا چاہو تو اپنی چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ تو جب ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جانور کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کی تعلیم دیتی ہے، تو آپ بتائیں اور لوگوں کے ساتھ کس درجہ احترام اور احسان و سلوک کرنا ہوگا، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، مجبور ہو، ہر ایک کے ساتھ احترام اور اس کا ادب کرنے کی یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیں تو عید قربان سے یہ ایک بڑا اہم اور پیغام ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے جانور کی گردن پر پیر رکھ کر کے وہ چھری کو تیز کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتات، کہ تم نے اس سے پہلے یہ کام کیوں نہیں کر لیا، کیوں نہیں چھری پہلے تیز کر لی؟ کیا تم اس کو کئی موت مارنا چاہتے ہو؟ یعنی آپ اس کی گلے پر اپنا پاؤں رکھے ہیں، اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، وہ جانور اس طرف دیکھ رہا ہے، اب کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ جانور ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کام پہلے کر لیا کرو، اب عید قربا آنے کو ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم ابھی سے یہ سب تیاریاں کریں اور بالکل جانور کے سامنے کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہرگز چھری وغیرہ تیز نہ کریں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو کئی موت مارو؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ عید قربان ہم تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے، اتحاد و اتفاق کا، متحد رہنے کا، متفق رہنے کا۔ وہ کیسے؟ ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں کہ اسی مہینے میں دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے بے شمار ممالک سے مسلمانان عالم حج کا قصد کرتے ہیں،
حج کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، وہاں کا رخت سفر باندھتے ہیں، سب مختلف رنگ و نسل کے ہیں، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی کتنے بھی بڑے گھرانے سے کیوں نہ تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن کوئی کتنا بھی تندرست کیوں نہ ہو، کوئی دبلا کیوں نہ ہو، لیکن سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں، اور سب ایک ہی اللہ رب العالمین کے اس گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، سب کے جسم پر ایک ہی لباس اور ایک ہی تکبیر، ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پر ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بڑا درس ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں تمام مسلمانان عالم وہ بالکل ایک طرح ہیں، چاہے کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت و برتری کسی کو حاصل ہے تو کس کو؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ معزز رب العالمین کی نظر میں وہی ہے جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو دیکھیں وہاں سب اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی کپڑے میں، اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ اس طرح کی تلبیہ وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھیں، سب یکجٹ ہو کر کے وہ اسی کی آواز لگاتے ہیں، اسی کی ندا لگاتے ہیں، وہاں کوئی کسی اور لباس میں نہیں ہوتا، سب کا لباس، سب کا کپڑا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ اس سے ایک بڑا اہم اور ایک بڑا سبق اور درس ملتا ہے کہ تمام مسلمانان عالم بالکل ایک جسم کی مانند ہیں۔ اب یہی دیکھیں نماز ہوتی ہے، نماز میں ایک ساتھ مل کر کھڑے رہنے کی جو حکمت ہے اس سے یہی کہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم عبادت کر رہے ہیں، یہاں کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن سب کو یہاں مل کر کے کھڑے ہونا ہے، سب اللہ رب العالمین کی نظر میں یہاں برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی امیر ہے تو اس کے لیے یہ سب خاص، ہاں کوئی اونچے گھرانے کا ہے، اونچی برادری کا ہے تو اس کے لیے کوئی اور سب، اس کے لیے فلاں نشست۔ یہ تو دنیاوی امور و معاملات میں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب آتے ہیں تو ان کے لیے فلاں صوفہ، ان کے لیے فلاں کرسی، ان کے لیے فلاں بیڈ، ان کے لیے فلاں روم، اس طرح۔ لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں تمام کے تمام مسلمانان عالم وہ برابر ہیں، افضل اور بہتر اور معزز وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عید قربان، اس سے کئی سارے دروس ہمیں ملتے ہیں، کئی نصیحتیں ملتی ہیں، اور یہ عید قربان، عید الاضحیٰ ہمیں کئی پیغام دیتی ہے، اور بھی ایسے بہت سارے پیغامات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی اس سے دروس ملتے ہیں، جو بھی نصیحتیں ملتی ہیں، ہم ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ بقیہ جو نصائح ہیں، جو بقیہ پیغامات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی خطبہ عید الاضحیٰ وغیرہ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں عید قربان سے جو اسباب حاصل ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے صوم و صلات کو قبول فرما، ہماری نوافل کو قبول فرما، ہماری تمام تر عبادتوں کو قبول فرما، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو اللہ رب العالمین کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود اے اللہ قربانی نہیں کرتے تو انہیں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو صرف قربانی کرتے ہیں اور تیرے بقیہ احکام سے روگردانی کرتے ہیں، اے اللہ تو انہیں اپنے تمام تر احکامات و فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں تو انہیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں تو ان کے ادائیگی قرض کی کوئی سبیل نکال دے۔ اے اللہ جب تک بھی ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام و ایمان پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔